خون انسانی جسم کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کسی دوسرے سے خون لے کر اپنے اس کمی کو پورا کرتے ہیں، جو کہ فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے اور خطرناک بھی۔ اگر بلڈ گروپ میچ ہو جائے اور خون بھی تازہ ہو تو پھر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر بلڈ گروپ میچ ہونے میں کوئی غفلت ہو گئی یا لگنے والا خون زیادہ دیر فریج سے باہر پڑا رہا اور بیرونی درجہ حرارت کی وجہ سے خراب ہو گیا تو پھر سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے کئی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں اور بندے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ طریقہ صرف انتہائی ضرورت کے وقت ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو خون بنانے کا ایسا محفوظ طریقہ بتاتا ہوں جس سے ہر صحت مند آدمی اور تقریباً ہر بیمار آدمی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو اسکرین پر دانے نظر آ رہے ہیں، اس کو سوگی یا کشمش بولتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو ریزنز بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو دو طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں طرح کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم عام طور پہ کشمش کا استعمال کھانوں میں لذت کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ وہی میوہ ہے جو انسانی جسم میں صرف 35 سے 45 دن کے اندر ایک بوتل یعنی 1 لیٹر تک خون پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کھانوں میں استعمال کرنے سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اگر آپ روزانہ 250 ml نیم گرم دودھ یعنی کہ 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ 15 سے 20 دانے دیسی سوگی کے استعمال کریں تو 45 دن کے اندر 1 لیٹر یعنی 1 بوتل تک خون آپ کے جسم میں بن سکتا ہے۔ سکرین پر آپ کو نمبر 1 والی سوگی جو دکھائی دے رہی ہے وہ دیسی ہے اور جو نمبر 2 والی دکھائی دے رہی ہے وہ فارمی ہے۔ یاد رہے آپ نے صرف دیسی سوگی ہی استعمال کرنی ہے، کیونکہ فارمی سوگی لذت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فارمی سوگی دیکھنے میں تو خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس میں دیسی سوگی والی طاقت نہیں ہوتی۔ آپ یہ نسخہ استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں اپنے خون کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا خون بڑا ہے، یعنی نسخہ استعمال کرنے سے پہلے اور نسخہ استعمال کرنے کے بعد خون میں کتنا فرق آیا ہے۔ اس نسخے کو استعمال کرنے کے لیے کچھ احتیاطیں بھی ہیں، جیسے کہ شوگر کے مریض اس نسخے سے پرہیز کریں، کیونکہ سوگی میں بہت زیادہ پروٹین پائے جاتے ہیں اور اس میں مٹھاس کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے جو شوگر والے مریضوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، لہذا وہ اس سے پرہیز کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ دائمی ریشے اور دل کے مریض اسے نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ دل کے مریض پروٹین سے احتیاط کرتے ہیں اور دودھ اور کشمش دونوں میں بڑی مقدار میں پروٹین پائے جاتے ہیں، تو ان کو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہذا وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ انتہائی احتیاط کے ساتھ یا انتہائی کم مقدار میں اس کا استعمال کریں۔ اور دائمی ریشے والے حضرات بھی نیم گرم دودھ کے ساتھ نہایت ہی کم مقدار میں اس کا استعمال کریں، لیکن اس کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرنے سے ہی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو ناغہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس کو بلا ناغہ ہی آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔